14 اگست 1947 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانان ہند کو ایک عظیم نعمت سے نوازا اور پاکستان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پیارا ملک مسلمانوں کو عطا فرمایا، جس کے قیام کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمان مکمل آزادی اور یکسوئی کے ساتھ اسلامی تعلیمات پر عمل کر سکے اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے کسی قسم کا کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو اور پاکستان ایک مکمل اسلامی فلاحی مملکت بنے۔ اور اسلامی فلاحی مملکت کے 4 بنیادی تقاضے درج ذیل آیت مبارکہ سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی 41ویں آیت میں ارشاد فرمایا، وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اس ارشاد باری میں اسلامی مملکت کے 4 بنیادی اصول ذکر کیے گئے۔ اس کے نافذ ہونے کے بعد باقی تقاضے سامنے آتے ہیں۔ دراصل اسلامی مملکت سے مراد کسی زمین کا وہ حصہ جہاں اسلامی قوانین نافذ ہوں اور مسلمان ان قوانین کے تحت زندگی بسر کرتے ہوں۔ اہل حکومت کو اختیار صرف اسلامی قوانین نافذ کرنے کا ہو، ایسی اسلامی مملکت صرف حکومت یا ملک ہی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی نیابت اور خلافت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ قانون تو صرف وہاں اللہ ہی کا ہوگا، دوسرے الفاظ میں اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا ہوگا اور انسان کا کام صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اللہ تعالیٰ کے زمین کے اوپر نافذ کرنا ہے۔ اس سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ کیسے ہے۔ اس لیے الذین ان مکناہم فی الارض سے اسلامی فلاحی مملکت کے 2 بنیادی تقاضے معلوم ہوئے۔ فرمایا اگر ہم ان لوگوں کو اقتدار زمین میں دیں، لہذا اقتدار اعلیٰ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور دوسرا بنیادی تقاضا یہ ہوا کہ انسان اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے میں اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ پھر اس اسلامی مملکت کا تقاضا یہ ہے کہ عبادات بدنیہ اور عبادات مالیہ دونوں حقوق اللہ تعالیٰ اور حقوق العباد کی ادائیگی کو یقینی بنانے اور حقوق العباد کو یقینی بنانے کے لیے شرعی قوانین کا نفاذ کیا جائے۔ اسلامی مملکت میں اسلام کا اپنا قانون نافذ نہ ہو تو اس ریاست کا وجود ہی اپنے اسلامی مملکت ہونے کی نفی کر دیتا ہے، کیونکہ اسلام کا اپنا قانون شہادت ہے، فوجداری ہے اور دیوانی قانون ہے، تعزیرات اور حدود ہیں، خرید و فروخت، نکاح و طلاق،
ضمانت و کفالت، ہبہ اور وراثت کے لیے قوانین موجود ہیں۔ تجارت اور کاروباری امور کے لیے اسلام میں تفصیلی قوانین موجود ہیں۔ زمین اور دیگر جائیداد غیر منقولہ کی خرید و فروخت کے لیے مستقل ضابطے موجود ہیں۔ اگر مسلمان اقتدار ملنے کے باوجود اسلامی مملکت کے اس تقاضے کو پورا نہ کرے تو یقین اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دے۔ اسی طرح اسلامی فلاحی مملکت کے یہ بھی ایک عام تقاضا ہے کہ اسلامی مملکت کے دستور اور آئین کتاب و سنت کے نظام کے مطابق اسلامی مملکت کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جو کتاب و سنت کے احکام کے خلاف ہو، نہ وہ شریعت کا کوئی حکم منسوخ کر سکتی ہے اور نہ کسی حکم میں کمی بیشی کرنے کی جرت کر سکتی ہے۔ اسلامی فلاحی مملکت کا ایک اور اہم تقاضا یہ ہے کہ مملکت کے ہر شہری کی حقوق کی حفاظت اور ان کے نگہداشت اور مملکت کی ذمہ ہے، یعنی ہر شہری کی حقوق کی حفاظت اور ان کے نگہداشت یہ مملکت کی ذمہ ہے۔ ان حقوق میں عزت و آبرو، جان اور مال کی حفاظت بنیادی تقاضا ہے۔ ذمہ داران مملکت کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ خود بھی بنیادی حقوق کو سلب نہ کرے اور نہ کوئی دوسرا ان کے حقوق کو سلب کرے۔ اگر حقوق کی پامالی ہو تو اس لیے سخت سزائیں دی جائیں تاکہ شہری زندگی میں امن اور سکون ہو۔ اسلامی فلاحی مملکت کا ایک اور اہم تقاضا سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں موجود ہے، جس میں مسلمانوں کو اپنی حفاظت کے لیے اتنی تیاری کا حکم دیا گیا کہ بیرونی دشمن اسلامی مملکت کی طرف آنکھ اٹھا کر دینے کی بھی جرت نہ کرے۔ اس دفاعی نظام کو مضبوط ترین بنانے کے لیے عمدہ فوجی تربیت اور طاقتور جدید اسلحہ کی فراہمی کا انتظام کرنا بھی اس اسلامی مملکت کے تقاضے میں شامل ہے۔ اسلام نے بیرونی اور اندرونی معاملات کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل کو بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمایا۔ کفار کے لیے انتہائی سخت، آپس میں انتہائی مہربان، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس لیے اسلامی مملکت فلاحی مملکت اس وقت کہلائے گی جب وہاں کے شہریوں میں، لوگوں میں محبت و الفت کے فضا موجود ہو، اور ذمہ داران مملکت کا یہ فرض ہوگا کہ وہ ان تمام امور کی نگرانی خود کرے جن سے تعصب کی آگ بھڑکتی ہو اور قومی وحدت ٹکڑے ٹکڑے ہوتی ہو، اس لیے کہ قومی وحدت کے بغیر کوئی مملکت فلاحی نہیں کہلا سکتی۔ جب قومی وحدت موجود ہو تو امن اور سکون ہوگا، اور پھر مملکت میں معاشی اصلاح کی کوشش کامیاب ہوگی، ملک خود کفیل ہوگا، اور دوسرے ممالک اسلامی مملکت کی کمزور معیشت کو دیکھ کر اصولوں کی سودے بازی پر مجبور نہ کر سکیں گے، اور اس اسلامی مملکت میں معاشی اصلاح پر بھی بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ رسم و رواج کا خاتمہ، جہالت کا خاتمہ اور تعلیمی سہولت عام کرنا ایک بہترین معاشرہ قائم کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اسلامی فلاحی مملکت کا یہ تقاضا بھی واضح کیا گیا کہ سرکاری عہدوں پر ان لوگوں کو مقرر کیا جائے جو اس عہدے کے اہل ہوں، امانت دار ہوں، دیانت دار ہوں
اور امانت و دیانت کے اصولوں پر پورے اترتے ہوں، ورنہ یہی نااہل افراد، نااہل ٹولہ اسلامی مملکت کو فلاحی مملکت نہیں بننے دیں گے، کیونکہ وہ کیا ہوں گے؟ کرپٹ ہوں گے اور نااہل ہوں گے، اور نااہل لوگ ایک ملک کو فلاحی مملکت نہیں بنا سکتے۔ ایک اور اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ اسلامی مملکت میں ذمیوں کو مکمل تحفظ ہو۔ ذمی اور اس غیر مسلم کو کہتے ہیں جو اسلامی مملکت میں باقاعدہ قوانین پر عمل کرتے ہوئے مملکت کے حقوق ادا کریں، اور آج کل کی اصطلاح میں انہیں اقلیت کہتے ہیں۔ ان کے حقوق کی حفاظت کرنا، ان کی عبادتگاہوں کی حفاظت کرنا اور ان کے جان و مال کی اور عزت کی حفاظت کرنا اسلامی مملکت کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اسلامی مملکت صرف مسلمانوں ہی کے لیے فلاحی نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی فلاحی مملکت ہوتی ہے، اور اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کا ایک مستقل تشخص ہوتا ہے۔ ہر شہری کو عدل و انصاف مہیا کرنا اسلامی مملکت کا ایک انتہائی اہم تقاضا ہے۔ اس کے بغیر کسی بھی ملک میں فلاح و بہبود کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ عدل و انصاف قائم کرنے میں وحدت انسانیت اور احترام آدمیت پر نظر رکھی جاتی ہے۔ قانون مساوات پر اور قانون مساوات کے ذریعے امیر و غریب، خاص و عام کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ حکومت کا محاسبہ ہوتا ہے۔ عدلیہ اتنی آزاد ہو کہ جیسے خلافت راشدہ کے دور میں خلیفہ وقت کو بھی عدالت کے سامنے جواب دہ ہوتا تھا۔ عوام کی بنیادی ضروریات کی کفالت بھی فلاحی مملکت کا ایک اہم ترین تقاضا ہے، جن کے لیے پہلے زکوٰۃ اور دیگر مالی واجبات کی ادائیگی کو یقینی بنایا جائے گا، اور پھر اس کو بیت المال کے ذریعے مؤثر طریقے سے خرچ کیا جائے۔ ضعیف، معذور، اپاہج اور بوڑھے افراد کے وظائف مقرر کر دیے جائیں۔ عوام کے لیے رفاہ عامہ کے کام، اسپتال بنانا، سڑکیں بنانا، پل تعمیر کروانا، ذرائع مواصلات کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق بنانا، جب ان تقاضوں کو پورا کر دیا جائے تو پھر یقیناً اسلامی فلاحی مملکت کے نتائج اور ثمرات پوری دنیا کے لیے قابل تقلید نمونہ بن جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ آیات مبارکہ اسلامی مملکت کے لیے بنیادی اصول فراہم کرتے ہیں۔ جب یہ ان چیزوں کو ایک اسلامی مملکت کے اندر استعمال کیا جائے اور ان ہدایات پر عمل کیا جائے گا تو یقیناً ایک ملک، اسلامی مملکت، فلاحی مملکت اور لوگوں کے لیے امن اور سکون اور اطمینان اور معاشی ترقی والا اور ساری دنیا کے لیے قابل تقلید نمونہ اسلامی ملک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کو صحیح معنوں میں فلاحی مملکت اور ان کے لیے اہل حکمران، اہل عہدوں والے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔